أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. وقلنا اور ہم نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، وکلا منہا اور کھاؤ اس میں سے تم دونوں رغداً بغیر روک ٹوک کے، حیث شئتما جہاں سے تمہارا جی چاہے، ولا تقربا اور قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین کہ ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والے. فأزلہما الشیطان پس لغزش دی ان کو شیطان نے جنت سے، فأخرجہما مما کان فیہ اور الگ کر دیا انہیں وہاں سے جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہ آپس میں تمہارا ایک دوسرے کا دشمن، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور ایک مقرر وقت تک رہنا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کا خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے. اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا. یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی.